الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اپنے پہلو پہ بھی. محترمہ بہن ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، عزیز گرامی اور بہنوں، اللہ کے ذکر کے بارے میں اور معاملات کی طرح ہم افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی ایسی اشکال اور ایسی صورتیں جو اسلام یا کتاب و سنت میں کسی طرح قابل برداشت نہیں، اور بعض لوگ سرے سے ذکر کی اہمیت سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہوئے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری ذکر کے لیے قائم کرو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو ذکر قائم ہو گیا. اب 5 وقت نماز ادا کر لینے کے بعد کس ذکر کی بات کرتے ہو؟ کسی ذکر کی ضرورت نہیں. میں نے اسی لیے اپنے گفتگو کا آغاز اس آیت سے کیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو ضرور قرآن یہ ثابت ہوا کہ نماز ذکر کی بہترین شکل تو ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا ہوگا. سارا کچھ وہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان دو بنیادی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک بیماری تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوتا اللہ کی ذات کا، رسالت مآب کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت. وہ تشکیک، اسکیپٹسزم کا شکار ہوتا. دوسری بیماری یہ ہے کہ اس کو ایک درجے میں ایمان اور یقین تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جسے درست سمجھتا ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتا، اور جسے غلط سمجھتا ہے اس سے بچ نہیں پاتا. اس کے اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں، جسم، اس کی صلاحیتیں، اس کی سوچ، وہ اس کے عقیدے کا ساتھ نہیں دیتی. ایک غلط کام کو غلط سمجھتے ہوئے وہ کرتا ہے، ایک صحیح کام کو صحیح سمجھتے ہوئے وہ سر انجام نہیں دیتا. وہ جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ دو بیماریاں ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان دو بیماریوں کا واحد علاج اللہ کے ذکر ہے. سعودی عرب ٹیلی ویژن پہ میری ایک گفتگو ہوئی جو کہ بعد میں بہت مار کا آرا شمار ہونے لگی. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں بدنیت نہیں ہوں،
میں نیک نیتی سے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا، مجھے یقین نہیں آتا، میں مسلسل شک میں مبتلا ہوں، ایمان میرے دل میں اترتا نہیں۔ تو میں نے جواب میں انہیں کہا کہ بھئی تو میری کتاب پڑھ لو، وہ تو 400 صفحے کی ہے، وجود باری تعالی اور توحید۔ اس لیے کہ ایک عرصہ میں بھی تشکیک میں مبتلا رہا ہوں، تو میں نے اپنی بیماری کا علاج جو بھی جیسے وہ کیا وہ میں نے لکھ دیا، لیکن وہ ایک لمبا علاج ہے، میں تمہیں ایک فوری علاج بتا دیتا ہوں، وہ علاج کرو اور پھر مجھے اطلاع کرو۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو کے وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کو پکارو، بالکل اسی طرح جیسے کسی کے دروازے پہ جا کے کوئی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے یا دروازے سے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتا ہے کہ میاں فلاں، تو اگر وہ ہوگا تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھے گا، تمہاری پکار کا، تمہارے دروازے کھٹکھٹانے کا جواب دے گا، اور اگر وہ جواب دے دے تو مجھے بتا دینا، اور اگر جواب نہ دے تو مجھے گریبان سے آگے پکڑ لینا۔ کیا ایسے ہی ایک تم نے جھوٹا خدا گھر رکھا ہے، اس کا شور مچائے پھرتے ہو؟ میں 1 مہینے کی مہلت میں تمہیں دے دیتا ہوں، 1 مہینے میں روزانہ بیٹھ جاؤ، زیادہ نہیں 15-20 منٹ روزانہ تم اس کو دل کی گہرائی سے پکارو، اللہ یوں کہو۔ اگر وہ جواب دے دے، کیا جواب دے گا یہ تم بتاؤ گے، میں نہیں بتاتا ہوں۔ تو اس کا کوئی 20 ہی دنوں میں جواب آ گیا، اور اس نے مجھے لکھا کہ اللہ نے مجھے ایمان عطا فرما دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا قرب عطا فرما دیا ہے اور اتنی اپنی محبت عطا فرما دی ہے کہ اب شک کی گنجائش نہیں رہی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان، یقین، وہ منطق سے، فلسفے سے نہیں آتا۔ فلسفے کے راستے سے آپ زیادہ سے زیادہ جس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دس از مور پرابیبل، ہاں غالباً ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، اغلباً یہی ہے۔ منطق، تعقل، تدبر آپ کو موسٹ پروبیبل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ پروبیبلٹی سے زیادہ آگے کسی اور سرحد میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو کہ آپ کو ایمان، یقین، کنوکشن عطا کرتی ہے وہ مشاہدہ ہے۔ وہ مشاہدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آپ کو کھڑا ہوا نظر آ جائے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں اور وہ آپ پہ اپنی رحمت کا چھینٹا برسا دے، اور اس کو آپ محسوس کریں، اور اتنا واضح طور پہ محسوس کریں جیسے کہ آپ سردی میں بیٹھے ہوئے آگ کے سامنے محسوس کرتے ہیں، اس کی گرمی کو محسوس کرتی ہیں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں آتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں آئی ہیں۔ اس کی رحمت، اس کا فیضان، اس کی محبت، اس کے الطاف کوئی اتنی پھیکی چیز تو نہیں ہے، کوئی اتنی بے اثر چیز تو نہیں ہے کہ آدمی اس میں بھی پھر شک میں ہی پڑا رہے کہ پتہ نہیں اس کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو اس قدر بے قابو کر دیتی ہے
کہ آدمی پھر جان دینے کو تڑپتا ہے، وہ تو انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ یہ جو ایک شخص ابراہیم بن ادھم یہ تخت کو تاج و تخت کو لات مار کے ایک طرف ہو گئی، کیونکہ پاگل آدمی تو نہیں تھا۔ یہ جو مجدد الاسلامی نے کہا کہ مجھے یار ضرورت نہیں ہے اس بادشاہ جہانگیر کو چلنے دو، کرنے دو اس کو بادشاہت، اور توبہ اس کو صرف کروا دینا، بھاوت خان سے کہا انہوں نے، تخت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جو ایک شخص کے سینے میں نیزہ آر پار ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری کیفیات آپ اگر محسوس کریں تو یہ لین دین کی کیفیات ہے، یہ انٹریکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک تعلق، اور ایسا تعلق جس میں باقاعدہ لین دین ہو رہا ہے، جس میں بندہ اس کو جب اللہ کہتا ہے تو وہ لبیک یا عبدی کہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور کیوں محسوس نہ کرے جبکہ اس کے آنسو ہی تھمنے میں نہ آئیں؟ اس کی وہ اللہ کا نام لے اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ یعنی سب چیز ہم محسوس کریں، ایک محبت کا ہمیں ادراک نہ ہو کہ کوئی ہم سے محبت کر رہا ہے، اسی کا ہی پتہ نہیں چلے گا ہمیں۔ اس لیے ایک ایسا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے جس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور اسی کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایمان اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات، عقیدہ اور عمل کا تضاد۔ یہ بیماری بہت عام، بہت زیادہ، ہم میں سے اکثر اس کا شکار ہیں۔ قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے، خلط عملا صالحا وآخر سیئا۔ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، پھر نیک عمل کے اندر انہوں نے برے عمل بھی ملا دیے، سب گڑبڑ کر دی، ایک کھچڑی پکا رکھی ہے۔ انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، ایک عجیب و غریب تماشا بنی ہوئی ہے شخصی، ادھر بھی کام چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا، رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صبح انگریز بہادر کے کہنے پہ کعبے پہ گولیاں بھی برسا رہے ہیں۔ سپلٹ پرسنالٹیز، تضادات کا شکار۔ یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے، اور اس پہ میں زیادہ وقت لگاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت، اس کے فکر، اس کے سوچ، اس کے جذبات، اس کے ارادے، پھر اس کے آگے پروگرام، پھر اس کے اعمال، سب پہ 4 عوامل اثر کر رہے ہیں، 4 فیکٹرز۔ 2 عوامل اندر ہے، 2 عوامل باہر ہیں۔ اندر 2 عوامل ہیں، ایک کو نفس امارہ کہتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وہ نفس جو برائی پہ اکساتا ہے۔ اندر یہ ایک دوسرا اور عامل ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ ملامت گر نفس، وہ جو برائی پہ ملامت کرتا ہے، نیکی پہ اکساتا ہے، اس کو آپ عام زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 اندر ہی اندر ہیں، ان کی ہمیشہ اندر لڑائی رہتی ہے، اندر ہی اندر کبھی غزوہ بدر ہو جاتا ہے اور کبھی اندر ہی اندر سکوت غرناطہ ہو جاتا۔
دو عوامل باہر ہیں. جس طرح سے اندر نفس امارہ ہے، ایسے ہی باہر نفس امارہ کی اطاعت کرنے والا ایک گروہ ہے، اور ان کا سرغنہ شیطان ہے. شیاطین من الانس والجن. اسی طرح سے ایک اور گروہ ہے باہر کی دنیا میں جو نیکی پہ اکسانے والے لوگ ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، انبیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہیں، اور اہل اللہ اور مشائخ، مفسرین، محدثین، مبلغین، یہ ساری ایک جماعت ہے. باہر کی دنیا میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری اندر کی لڑائی، اس میں اگر ہم غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ ایسے ادارے قائم کریں گے جیسے الہدی آپ نے قائم کر رکھا ہے. پھر آپ انبیاء کی اتباع کی طرف بڑھائیں گے. ایک دیوانگی کی کیفیت ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی ماحول کی، کون کیا ہے کون کیا نہ، کچھ نہیں، لگے ہوئے ایک دھن ہے. جینا اسی کی راہ میں ہے، مرنا اسی کی راہ میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، عبادتیں، جینا مرنا سب اللہ کے لیے. اور اگر اندر ہی اندر سکوت غرناطہ ہو گیا ہے، سکوت دھاکہ ہو گیا ہے، تو پھر جتنے شیاطین انس و جن ہیں ان کے تتبع میں، ان کے گروہ میں ہم پھنس جائیں گے. تو یہ دو عوامل باہر ہیں، دو عوامل اندر ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے اصل دشمن دو ہیں، دو خیر خواہ ہیں، دو دشمن ہیں. ایک خیر خواہ ہے نفس لوامہ اندر، اور ایک خیر خواہ ہے باہر، انبیاء کرام، حزب اللہ. دو دشمن ہیں، ایک اندر نفس امارہ اور ایک شیطان باہر ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ عدو مبین کہتا ہے، کھلا ہوا دشمن، وہ جس نے کہ اعلان جنگ کر رکھا، جس نے کہ مہلت مانگ رکھی ہے ہمارے بارے میں. تو اس وقت تک کے لیے مہلت دو، میں اس کا بتا دوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا چیز ہے جس کے لیے مجھے ذلیل کیا گیا ہے. جس نے ہمارے لیے مہلت مانگ رکھی ہے اس نے اعلان جنگ کر دیا. لیکن ایک اندر ہی اندر ہے ففتھ کالمسٹ، جو کہنے کو اپنا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا سیلف ہوں، میں تیری ذات ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، لیکن بہت جھوٹ بولتا ہے. سب سے بڑا مکار اور دغاباز وہی ہے. یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان کو بھی جس چیز نے ذلیل کیا وہ بھی اس کا نفس ہی تھا. یہ ففتھ کالمنسٹ ہے، یہ اپنا بن کے دغا دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے خیالات، خواطر جنہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے خیالات میں پھر آہستہ آہستہ ربط پیدا ہوتا ہے. باہر سے شیطان وساوس ڈالتا ہے اس کو اور راستہ دکھاتا ہے، تقویت کرتا ہے، اور یوں گمراہی کے خیالات چھوٹے چھوٹے آپس میں ملتے ملتے اندر ہی اندر ایک فلم چلنے لگتی ہے، ایک تصویر بننے لگتی ہے گناہوں کی، اور گناہوں کی تزئین ہونے لگتی ہے. گناہوں کو، گندی چیزوں کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے. طاغوت کی، شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ گندگی کو آب زمزم بنا کے پیش کرتا ہے. لیکن شراب کی تعریف میں جتنے اشعار کہے گئے ہیں اتنے آب زمزم کی تعریف میں نہیں کہے گئے. کتنے افسوس کی بات.
دیکھ لیں دیوانوں کے دیوان بھرے رکھے ہیں. وہ چونکہ نجس ہے، گندگی ہے، جس کے سونگھنے سے قے آتی ہے. میں کالج میں تھا، ہمارے ایک دوست تھے، بیچاروں کو پینے کی عادت تھی. تو ایک دن وہ وسکی لے کے آ گئے، آ کے وہ بوتل میرے آگے رکھ دی. میں نے بوتل کو اٹھایا، اس کو غور سے پڑھا. پہلی مرتبہ میں نے وہ بوتل دیکھی تھی. میں نے بوتل رکھ دی، اٹھ کے جانے لگا. پہلے کہاں جا رہے ہو؟ آج تھوڑی سی پی لو. میں نے کہا بھی آتا ہوں. کہنے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا باتھ روم تک جا رہا ہوں. کہنے کیوں؟ میں نے کہا ہاتھ دھو تو لوں. کہنے کہ وہی تو ملا کے ملا رہے. میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا اس گندی بوتل کو، پہلے ہاتھ دھو لوں پھر آتا تم سے بات کرنا. لیکن انسان کی گمراہی کا دیکھیے کہ شراب کی تعریف میں لمبی لمبی داڑھی والے شاعروں نے، ریاض خیر آبادی، اس کی داڑھی دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ رہے ہیں. اس کی ساری شاعری جو ہے شراب پہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے کہ گندگی کو اتنا حسین بنایا جاتا ہے کہ انسان پھر اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح. پروگرام بناتا ہے، ارادے بناتا ہے، پھر ان ارادوں کو پختہ کیا جاتا ہے انہی خواطر کے ذریعے سے، اور یہ پھر عمل کا روپ دھار لیتے ہیں. یوں یہ دو بڑے بڑے دشمن ہیں ہمارے. ان دشمنوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو تجزیہ کیا گیا ہے اور احادیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں.